میں امداد سن رہو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اخیر کر دی، مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد نواز شریف صاحب کے اوپر تیر برسائے طنز کے۔ اب آزاد کشمیر کی پولنگ کے دن، یعنی جو 3 مراحل میں الیکشن ہو رہے ہیں، تب پتہ نہیں تیر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے طنز کے تیر برسائے، تاک تاک کے نشانہ لگایا اپنے حریف، وہاں پر الیکشن میں حریف ہیں، مرکز میں اتحادی ہیں، یہ بھی ایک الگ قصہ ہے، اپنے حریف جماعت مسلم لیگ نون کی قیادت پر۔ کل نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ مظفر آباد میں تھے، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میرپور میں جلسہ ہوا، اور جو تقریریں، جو گفتگو میں نے سنی دونوں کی، اور خاص طور پر اس کا جو جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا وہ زیادہ سخت تھا جو طنز مریم نواز صاحبہ نے ان کے اوپر کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ زیادہ کریز سے باہر نکل کر کھیلے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں تلخیاں بڑھیں گی، یا پھر گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد دونوں ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کچھ خدشات کا اظہار میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں کیا تھا، اور وہی ہوا، کیونکہ جو باتیں یا جس پیرائے میں نواز شریف صاحب نے گفتگو کی تھی، اس کو کس طرح لوگوں میں پیش کیا جائے گا، میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، تو اسی طرح ہوا۔ کافی ساری چیزیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چھیڑی ہیں، جس میں انہوں نے ایک تو اپنا منشور بتایا، پھر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات دوبارہ دہرائی، پھر انہوں نے ایک اور آج الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے اس کی تجویز پیش کی وفاقی حکومت کو بھی، اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھے جو خط لکھا تھا اس کے خط کے جواب میں، مگر دونوں فریقین کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت جان بوجھ کے حالات اور معاملات خراب کرنا چاہ رہی ہے، ورنہ وفاقی حکومت کو اس پر پیش رفت کرنی چاہیے تھی۔ پھر کافی ساری اور باتیں جو میں ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مین پوائنٹس بلاول بھٹو زرداری صاحب کے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں ایک طالب علم ہوں پولیٹیکل سائنس کا، کئی انتخابات کور کیے ہیں، اور انتخابات میں جو پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے، چاہے وہ الیکشن کسی تحصیل کونسل کا ہو، ڈسٹرکٹ کونسل کا ہو، صوبائی ہو، قومی ہو، ریاست کشمیر کا الیکشن ہو، گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اپنا منشور لے کر جاتی ہیں۔ میں نے ابھی تک کل کے نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے خطاب سے لے کر سمیت جتنی مسلم لیگ نون کے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں، ان کے پاس منشور والی کوئی بات نہیں تھی کہ منشور جس میں ہو۔ وہ پوائنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پکڑ لیا، تو انہوں نے پھر جو کل گفتگو نواز شریف صاحب نے کی، مریم نواز صاحبہ نے کی، ان کا انہوں نے جواب دیا۔ ایک تو وہ انہوں نے اپنا منشور وہی دہرا رہے ہیں بار بار، جو انہوں نے کہا گلگت بلتستان میں حق حاکمیت، حق روزگار، حق ملکیت، حق حکمرانی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کا سینٹیمنٹ تو یہ ہے، اور یہاں آ کر پتہ نہیں کیا باتیں کر دی گئی۔ خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی تقاریر کا گفتگو کا انہوں نے حوالہ دیا کہ کل یہاں پر قائدین آئے تھے مظفر آباد میں، اور انہوں نے ان نامناسب تقریریں یا نامناسب گفتگو، خاص طور پر خواجہ آصف صاحب کی کا حوالہ انہوں نے دیا، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ کشمیر نہیں ہے، میرپور کشمیر نہیں ہے، کوٹلی کشمیر نہیں ہے، اس سے لا تعلقی نہیں کی، مذمت تو کرنا دور کی بات، لا تعلقی تک نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، مسلم لیگ نون کی پالیسی۔ اگین بلاول بھٹو زرداری صاحب کشمیری لوگوں کو ظاہر ہے ان کی اس گفتگو ان کے سامنے رکھ کر ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کو حکومت سے غرض ہے، آپ کے مسائل سے، آپ کے حق حکمرانی سے، آپ کے حق حاکمیت سے غرض نہیں ہے۔ وہ اس کو اس طرح کر کے انہوں نے پیش کیا، ظاہر ہے مخالف سیاستدان یہی کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے پاکستان کے آئینی اداروں میں، NFC میں، CCI میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ تو 12 نشستوں تک آپ نے اپنی جدوجہد کیوں محدود رکھی ہے؟ کشمیری لوگوں کو کہا کہ آپ کی میں حق حاکمیت کی بات کر رہا ہوں، آپ کی میں پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں نمائندگی کی بات کر رہا ہوں، تو آپ آئیں اس جدوجہد کو ہم اسی طرح آگے بڑھائیں جس طرح گلگت والوں کے ساتھ مل کر بڑھایا تھا،
کہ کشمیر کا ایک ایسا وزیر خارجہ بھی ہو جو اسلام آباد میں جو ان کے مسائل ہیں اسلام آباد تک لے کر آئے، وہ بصر کے طور پر کشمیر کی نمائندگی قومی اسمبلی میں ہو، سینٹ میں ہو اور آئینی اداروں میں ہو، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کافی ساری باتیں کی، انٹرنیٹ کی بات انہوں نے، یہ واقعتاً عجیب ہے کہ انٹرنیٹ بند ہے وہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر، انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہے، ہم اپنا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائیں؟ اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جی آپ اس کو نوٹس لیں، وفاقی حکومت کو کہیں کہ انٹرنیٹ وہاں پر کھولیں۔ اچھا، پھر وہ آگے چل کے جو انہوں نے، میں مختصر کر رہا ہوں، اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو انہوں نے بات کی، کل جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی کچھ لوگ یہاں آئے تھے، ظاہر بلاول بھٹو کی طرف اشارہ کر کے، کہ وہ آپ سے آئے تھے گفتگو کرنے، ان کی اپنے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کا صوبہ تو کرپشن زدہ ہوا ہے، وہاں تو سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شاید زیادہ غصہ آیا، لہٰذا انہوں نے پھر بہت زیادہ سخت الفاظ میں اور زیادہ طنزیہ انداز میں، جو ان کے نانا کا انداز ہوا کرتا تھا اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، اور کبھی کبھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی اس طرح کے طنز کیا کرتی تھی، تو اسی طرح طنزیہ انداز میں انہوں نے وہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہاں پنجاب سے نکلے تو سڑکوں کا حال کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کئی پنجاب کے علاقے گنوائے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو بات کر رہی تھیں تو وہ جیسے بھول گئیں کہ ان کے باپ 3 بار وزیر اعظم رہے، آج بھی ان کے چچا وزیر اعظم ہیں، اور مجھے یاد کروا رہی تھیں کہ آزاد کشمیر میں میری حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میری حکومت ہے، 6 ماہ سے میری حکومت ہے، میری حکومت نے جو کام کیا میں اس پر فخر کرتا ہوں، آپ بتائیں 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ تو وہ انہوں نے ان کو ایک بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ گلگت میں گئے تھے، اور گلگت میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم گلگت کو لاہور بنائیں گے، تو گلگت والوں نے ان کی اس بات کو رد کر دیا، اور ہمارا منشور حق حاکمیت، حق روزگار اور حق ملکیت کا جو ہمارا منشور ہے اس کو انہوں نے قبول کیا، اور گلگت والوں نے کہا کہ انہوں نے قصور کو لاہور بنایا نہیں تو ہمیں کیا لاہور بنائیں گے۔ وہ یہ انہوں نے ان کو اس بات پر جواب دیا جو کہ آزاد کشمیر میں بھی بات کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں تو ہماری جیب میں ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ انصاف کیا کریں گے؟ پھر آگے چلتے ہوئے انہوں نے نواز شریف صاحب پر تنقید کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہاں پر ایسی باتیں کر کے گئے کہ بندہ سوچے، کہتے ہیں جی مجھے نا اگر میں بات کرتا ہوں تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ جی میں ذرا زیادہ بات کر جاتا ہوں، یہ لڑتا ہوں، تو میں لڑ نہیں رہا، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جی آئے ہیں یہاں پر اور ایسی ایسی باتیں کر گئے کہ بندہ سوچے کہ کہیں تو کیا کہیں۔ نون لیگ کا الیکشن منشور کیا ہے؟ کمال منشور ہے، حق حاکمیت، حق حکمرانی کا نعرہ لگ رہا ہے، یہاں پر 12 سیٹوں کا تنازع ہے، اور ان کے حالات چیک کریں کہ 3 بار کے وزیر اعظم، 2 دفعہ کے وزیر اعلیٰ رہنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب نے خطاب میں جو ہے وہ آزاد کشمیر اور ملک کے عوام سے خطاب میں ایک بڑا منشور پیش کیا، 2 اصلاحات مانگے انہوں نے، 2 اصلاحات، ایک اصلاحات، اور اگر یہ منشور ہے تو مزے کا خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس جو چھوٹا موٹا حق حکمرانی ہے نا، کہ یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہی بنتا ہے، وہ بھی چھین لے، چھوٹا موٹا حق حکمرانی، اور وہ اس کے لیے وہ 2 اہم اصلاحات چاہتے ہیں۔ ایک وہ یہ کہ آئین میں ترمیم کر لی جائے کہ جی وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا یہ فیصلہ کشمیر کے عوام نہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم کریں گے۔ اور دوسری ترمیم نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شہری، میرپور کا شہری، راولہ کوٹ کا شہری، پونچھ کا شہری، مظفر آباد کا شہری نہ بنے، رائیونڈ کا شہری بنے، جو 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے آئین میں یہ بھی ترمیم کر دی جائے۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، میاں صاحب کی معصومانہ خواہش ہے، لیکن کیونکہ کشمیر کے حالات کے مطابق یہ مذاق مسلم لیگ نون کو ہانٹ کرے گا، مزاحیہ مطلب انہوں نے بات تو لائٹر نوٹ پہ کی تھی، لیکن وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر ہماری حکومتوں کے فیصلے کرتے، حکومتیں بنانے گرانے کے فیصلے کرتے، ہم یہ نہیں مانتے۔ اور اسی وجہ سے کشمیر میں جو میں نے پچھلے ولاگ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ وہاں صورتحال کیا ہے، تو وہاں پر جب نواز شریف صاحب یہ بات کریں گے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو بڑا ٹائملی اس کو ایڈریس کیا، اور
انہوں نے کہا کہ جی یہ وزیر اعظم خود بننا چاہتے ہیں، اور مزے کا خیز منشور، انہوں نے کہا کہ جن کا مزے کا خیز منشور ہے، یہ جناب انہوں نے وہاں پر باتیں کی ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہونی تھیں۔ اب کیا جواب دیں گے میاں نواز شریف صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جواب دیں گے۔ مریم نواز صاحب، انہوں نے تو کل نام لینا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا اور ان کی ساری باتوں کا جواب بھی دیا۔ اب اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کی جو قومی سیاست ہے، اسلام آباد میں جو اتحاد ہے، وہ تو 10 اگست کے بعد پتہ چلے گا۔ پہلے تو پتہ چلتا 27 جولائی کے بعد، مگر وہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ بیک وقت پوری ریاست میں، چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں پر انتخابات کروائے جائیں۔ ٹوٹل 33 سیٹیں وہاں پر انتخابات ہوں گے، نہیں صورتحال ایسی کہ وہاں پر انتخابات کروائے جائیں، تو لہٰذا 10 اگست کو آخری مرحلہ ہوگا اور اس کے بعد پھر پتہ چلے گا۔ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جی یہ آپ ان کو بتا دیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ کے مسائل سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے اور آخر صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں، تو ان کو بتا دیں کہ اس بار کشمیری جو ہے وہ ایسا فیصلہ کریں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے تاریخ میں۔ تو یہ آج کا ان کا جلسہ تھا، اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور پاکستان کی قومی سیاست پر اس کا اثر یقینی طور پر پڑے گا۔ گلگت کا میں بھی جو کچھ ہوا تھا اس میں ایک جھلک آپ نے دیکھی تھی نا کہ وہ آئی پی پی اچانک آ گئی میدان میں، کہ ان کو مخصوص نشستیں مل گئی تھی، تو یہاں پر بھی بڑا کچھ سرپرائز پنجاب سے بھی مسلم لیگ نون کو مل سکتا ہے، اور جی بی کے اپنا آزاد کشمیر کے اندر، ریاست کے اندر جو الیکشن پولنگ ہوگی، وہاں پر سب کو سرپرائز مل سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کو مل سکتا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ اس بار فیصلہ کرے گا کہ لوگ الیکشن کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ وہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں لوگوں کو، باوجود اس کے کہ اتنا بڑا منشور بلاول دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں کہ میں پورے کشمیر میں موٹر ویز کا جال بچھا دوں گا، تو لوگ یہ باتیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اصل چیز جو ہے نا، جو مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذرا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے منشور کے حوالے سے، ووٹ کے حوالے سے مجھے نہیں پتا وہاں کیا صورتحال ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنا حق حاکمیت مانگتے ہیں نا، پھر ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ انہیں سڑک چاہیے، انہیں گلی چاہیے، انہیں محلہ چاہیے، انہیں اسکول چاہیے۔ وہ کہتے پہلے ہمارا حق حاکمیت واپس کرو، پھر ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے، اور یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ ذرا مس کر گئی ہے چیزوں کو، ادروائز وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کے مطابق وہاں بات کرتے اور اسی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ابھی تک آزاد کشمیر کے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں موٹر ویز بنا کے دو، اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہمارا جو رائٹ ہے نا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے کشمیری کریں گے، کشمیر کی حکومت کا، وہ ہمیں دے۔ اور بلاول ذرا اس کو اپنا کر رہا ہے، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتایا کہ جی یہ میں آپ کو دوں گا، یہ میں آپ کو دوں گا، اور مسلم لیگ نون اس طرح چاہ ہی نہیں رہی، وہ موٹر ویز کی بات کر رہی ہے۔ تو موٹر ویز حق حاکمیت سے بڑی چیز ہوں گے کشمیریوں کے لیے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اچھا جی، پنجاب میں دھواں دھار قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ آج صبح جب میں آ رہا تھا دفتر سے، گھر سے دفتر کے لیے، تو شدید بارش ہو رہی تھی، مال روڈ، شملہ پہاڑی، ہر طرف پانی بھرا ہوا تھا، اور پورے لاہور کا یہ حال تھا۔ لیکن بارش رکتے ہی سڑکوں سے پانی ہٹنا شروع ہو گیا۔ ایک تو سیوریج سسٹم بہت اچھا ہے، جہاں جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں واسا کی ٹیمیں بہت وہ متحرک ہو کر کام کر رہی تھیں، ستھرا پنجاب کی ٹیمیں کام کر رہی تھیں، اور گجرانوالہ میں وہاں پر بہت برے حالات تھے۔ کل تو ریکارڈ ٹوٹا، 250 ملی میٹر بارش ہوئی، 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹا، اور وہاں گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ وہاں پر بھی کل پانی نکالا گیا، آج پھر بارش ہوئی تو پھر وہاں پر متحرکوں کی ٹیمیں، اور کچھ گھنٹوں کے اندر اندر جو مین سڑکیں ہیں وہ کلیئر کر دی گئیں۔ گجرات کا بھی یہی حال تھا۔ گجرات میں تو پچھلے سال بارشوں نے بڑا برا حال کر دیا تھا۔ پچھلے سال تو جو ندی نالے آئے تھے تو کئی دن تک گجرات میں پانی کھڑا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی واسا کی ٹیمیں بہت متحرک ہوئی۔ اچھا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ برس کچھ تجربات ہوئے گجرات اور سیالکوٹ اور دیگر علاقوں سے، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ واسا کا نیٹ ورک جو ہے نا پنجاب کے دور دراز علاقوں تک، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہاں تک بڑھایا جائے، تو ظاہر ہے اس کا فرق پڑا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بارش ہو رہی ہے اور اس وقت سڑک پہ پانی کھڑا نہ ہو۔ میں ہمیشہ
میڈیا سے شکایت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے اور پانی کھڑا ہے. بارش ہوتے ہوئے پانی کھڑا ہوگا، بارش کے بعد کتنی دیر پانی کھڑا ہے، یہ اس کے بعد کارکردگی شروع ہوتی ہے. چلتی بارش میں تو ظاہر ہے وہ جو ہمارا ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے وہ اس کی جو گنجائش ہوتی ہے پانی کھینچنے کی، اور جو بارش ہو رہی ہے اس میں اگر فرق آ جاتا ہے تو پانی تو آہستہ آہستہ نکلے گا، دھیرے دھیرے نکلے گا. تو یہ نظر ضرور آیا کہ جو ایکٹیو تھی مشینری اور لوگوں کو کوئی زیادہ دیر گھنٹوں تک یا 12 گھنٹوں تک سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا. نشیب علاقے ظاہر ہے وہاں پر پانی چلا جاتا ہے، لیکن زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق بارش کے فوری بعد آ رہی ہے، اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ اچھی کارکردگی کی نشانی ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.